باب نمبر 8۔ باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل۔ حاملہ کی عدت وفات ہو یا عدت طلاق وضع حمل ہے۔ حدیث نمبر 3722۔ وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ، قال حرملة حدثنا، وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو لکھا: سبیعہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جا کر ان سے پوچھو کہ تمہارا واقعہ کیا ہے، اور جب تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ تو عمر بن عبداللہ نے عبداللہ بن عتبہ کو اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا نے اسے بتایا ہے کہ وہ سعد بن خولہ جو بنو عامر بن لؤی کے فرد تھے ان کی بیوی تھی، اور وہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے تھے، تو وہ حجۃ الوداع کے موقع پر جبکہ وہ حاملہ تھی وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے تھوڑے عرصہ کے بعد ہی اس نے بچہ جنا، اور جب وہ نفاس سے نکلی تو اس نے منگنی کا پیغام دینے والوں کی خاطر بناؤ سنگار کیا، تو اس کے پاس بنو عبدالدار کے فرد ابو سنابل بن بعکک رضی اللہ عنہ آئے اور اس سے پوچھا کیا بات ہے، میں تمہیں بنی سنوری دیکھ رہا ہوں، شاید تم نکاح کرنا چاہتی ہو، یقیناً اللہ کی قسم تو اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک تم پر 4 ماہ اور 10 دن نہ گزر جائیں۔ سبیعہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب اس نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے شام کو اپنے کپڑے اوڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جب میں نے وضع حمل کیا تھا اس وقت سے شادی کے قابل ہو چکی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اگر میں چاہوں تو شادی کر سکتی ہوں۔ ابن شہاب کہتے ہیں میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وضع حمل کے بعد عورت شادی کر لے، اگرچہ ابھی ولادت کا خون جاری ہو، ہاں اس کا خامد جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائے اس سے تعلقات قائم نہ کرے۔ تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی المغازی باب، حدیث نمبر 3991 تعلیقا، وفی الطلاق باب، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حدیث نمبر 5319، وابو داود فی سننہ فی الطلاق باب فی عدت الحامل، حدیث نمبر 2306، والنسائی فی المجتبى فی الطلاق باب عدت الحامل المتوفى عنها زوجها، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 195 196، وابن ماجہ فی سننہ فی الطلاق باب الحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت حلت للازواج، حدیث نمبر 2028، انظر التحفہ برقم 15890۔ مفردات الحدیث: نمبر 1، لم تنشب، اس پر زیادہ مدت نہ گزری یعنی تھوڑے ہی عرصہ کے بعد۔ نمبر 2، فلما تعلت من نفاسها، جب وہ ولادت کے خون سے پاک ہو گئی، نفاس بند ہو گیا۔
فائدہ، حضرت ابو سنابل رضی اللہ عنہ نے حضرت سبیعہ اسلمیہ کو منگنی کا پیغام دیا تھا اور ان کے بعد ابو بشر بن حارث رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا جو حضرت ابو سنابل کے مقابلہ میں جوان تھا، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ وہ اس کی طرف مائل ہوگی اور اس کا ولی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے ولی مجھے ترجیح دے گا، اس لیے کہنے لگے تم ابھی شادی نہیں کر سکتی ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے جس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے اور جمہور صحابہ و تابعین کا یہی نظریہ ہے کہ جب عورت خاوند کی وفات کے وقت یا طلاق کے وقت حاملہ ہو تو وضع حمل ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے حمل چند دن کے بعد وضع ہو جائے یا 9-10 ماہ کے بعد۔ لیکن حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا موقف یہ تھا کہ وضع حمل اور 4 ماہ 10 دن میں سے جو بھی بعد میں ہو اس کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ مثلا اگر وضع حمل 5 ماہ کے بعد ہو تو اس کا اعتبار ہوگا، اور اگر 4 ماہ 10 دن سے پہلے وضع حمل ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن کا اعتبار ہوگا۔ اس طرح جمہور فقہا کے نزدیک بچہ جننے کے بعد ولادت کے خون کے دوران ہی عورت شادی کر سکتی ہے، ہاں خاوند صحبت خون سے پاک ہونے کے بعد کر سکے گا، لیکن حسن بصری، شعبی اور ابراہیم نخعی کے نزدیک نفاس سے پاک ہونے کے بعد شادی کر سکے گی۔ حدیث نمبر 3723۔ حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة قد حلت، فجعلا يتنازعان ذلك. قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج۔ سلیمان بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہا ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اکٹھے بیٹھے ہوئے اس عورت کے بارے میں باہمی گفتگو کر رہے تھے جو اپنے خاوند کی وفات کے چند راتیں بعد بچہ جنتی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا عدت وفات اور عدت حمل میں سے جو بعد میں آئے گی وہی اس کی عدت ہوگی، اور ابو سلمہ نے کہا وہ یعنی وضع حمل سے عدت سے گزر گئی ہے، تو وہ اس میں اختلاف کرنے لگے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے بھتیجے یعنی ابو سلمہ کا ہم نوا ہوں، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مولا قریب کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا، تو اس نے آ کر انہیں بتایا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا ہے کہ سبیعہ اسلمیہ نے خاوند کی وفات کے چند راتوں بعد بچہ جنا اور اس نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے اسے شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی التفسیر باب وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ حدیث نمبر 4909۔ والترمذی فی جامعہ فی الطلاق باب حدیث نمبر 1194۔ والنسائی فی المجتبی فی الطلاق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 192 193۔ حدیث نمبر 3512 3513 3514 3515۔ انظر التحفہ برقم 18206۔ حدیث نمبر 3724۔ وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسمي كريبا۔ امام صاحب مذکورہ بالا روایت اپنے 3 اور اساتذہ سے بیان کرتے ہیں، لیکن لیث کی روایت میں بھیجنے والے کا نام نہیں بیان کیا گیا کہ وہ قریب تھا۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 3723۔ فائدہ، کسی مسئلہ میں دلیل کی روشنی میں چھوٹا بڑے سے اختلاف کر سکتا ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابی سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر دلیل کی روشنی میں صحابی کا قول چھوڑا جا سکتا ہے تو کسی امام کی مخالفت کرنا کیوں کر جرم ہے؟ نیز یہاں آپ نے سبیعہ رضی اللہ عنہا کو شادی کی اجازت دی ہے تو اس کا یہ معنی نہیں
کہ عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے یا اس کو ولی کی ضرورت نہیں ہے، نکاح تو اپنے معروف طریقہ کے مطابق ہی کرنا ہوگا۔